السلام علیکم. پاکستان میں بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی. سہیل آفریدی صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیا اور یہ حلف برداری کی تقریب معمولی نہیں تھی چونکہ کئی مراحل سے ہو کر گزری. پہلے دعوے تھے کہ وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیں گے, بنے. پھر یہ دعوے, پھر یہ عدالتی استدعا تھی کہ جناب حلف نہ لینے دیا جائے, لیکن وہ بھی ہوا. تو ایک اس پہ بات. پھر بارڈر سے بہت خبریں آئی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ تاریخ کے سب سے کشیدہ ترین لمحات ہم نے دیکھے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں. اور پھر آج یہ معاملہ کابل اور قندھار تک گیا ہے اور پھر اس کے بعد سیز فائر ہو گیا ہے. یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. اس ضمن میں عمران خان صاحب کے بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا آج. جب سے وہ قید ہوئے پہلی مرتبہ ان کا خود اپنی رہائی سے متعلق بیان ہے کہ انہوں نے کہا پیرول پہ مجھے رہا کرے گورنمنٹ تو میں افغانستان کا معاملہ حل کر دوں گا. اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ سے بات کرتے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں. جناب رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے ایوان بالا سے تعلق ہے, اپنی جماعت کے سینئر ترین رہنما ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو رانا صاحب یہ بتا دیں اب یہ 48 گھنٹوں کا سیز فائر ہوا ہے اور ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ سیز فائر برقرار رہے گا یا نہیں افغانستان کے ساتھ. خود وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شبہات ہیں. ہم نے کیا سوچ کے یہ سیز فائر کیا ہے, اس امکان اور اس امید کے ساتھ کہ شاید عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں اور افغانستان کو مزید مہم جوئی سے روکیں تاکہ معاملہ رکے؟ نہیں, ہمیں کسی عالمی طاقت کے کسی رول کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اچھا, بات بڑی سیدھی ہے کہ ہمارا بڑا جسٹیفائیڈ موقف ہے اور موقف یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہاں دہشت گردی کو نہ سپورٹ کیا جائے, نہ دہشت گردوں کو اپنے ملک سے افغانستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر کے ہمارے ملک میں داخل کرے اور دہشت گردی کروائے. ہمارا تو ان سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ کوئی عمل کریں. وہ صرف اور صرف دہشت گردوں کو یہاں پہ بھیجنے, دہشت گردی کروانے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے سے جو ہے وہ باز رہے. یہ انہوں نے اپنے ملک میں اپنے طور پہ اس چیز کو انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے. تو اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کمین گاہوں, ان سیف ہیونز جہاں سے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمارے جوانوں, ہمارے آفیسرز, ہمارے پیاروں کو, شہریوں کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو, لوگوں کو شہید کرتے ہیں, تو ان کو نیوٹرلائز ہم خود کریں گے. اور ہم نے وہ کیا ہے پچھلے تقریباً کوئی تین دن سے, کوئی 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے سے, اور وہ عمل جاری رہے گا. تو حالیہ سیز فائر کے پیچھے پھر کیا سوچ کار فرما ہے؟ رک نہیں جاتا. ابھی تو رک گئے نا 48 گھنٹے کے لیے, اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ نہیں, 48 گھنٹے میں بھی اگر انہوں نے وہاں سے کوئی دہشت گرد تشکیل جو ہے وہ ملک پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اس کی کوئی جو ہے وہ ایکسیپشن نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہمیں کسی عالمی اس کے لیے پالیسی. جی پاکستان نے, اسٹیٹ آف پاکستان نے, پاکستان کی آرم فورسز نے, پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے یہ معاملہ طے کر دیا ہے کہ نو مور دہشت گردی. اب دہشت گردی جو ہے افغانستان اپنی سرزمین سے پاکستان میں نہیں کروائے گا, اور اگر کروائے گا دیر اینڈ دین اس کو نیوٹرلائز کیا جائے گا. وہ 48 گھنٹوں میں کرائے, 72 گھنٹوں میں کرائے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. صحیح. دیکھیں آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ہمیں کسی کا ضرورت نہیں کردار ادا کرے, لیکن ایسا ہوتا ہے نا, پاکستان کی حالیہ جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ, امریکن انٹرونشن ہوئی اور اس سے معاملہ سلجھا. ابھی سب جانتے ہیں کہ افغان رجیم کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کا سعودی عرب سے بہت اچھا تعلق ہے. قطر میں تو وہ معاہدہ ہوا تھا 2020 میں جس میں طالبان نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم میک شور کریں گے کہ افغانستان کی سوئل کسی اور سرزمین کے خلاف استعمال نہ ہو. تو آپ کو یہ کیوں نہیں لگتا کہ سعودی عرب, قطر یا امریکہ ان فورسز کے ذریعے اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب, یہ کوئی نہیں, میں وسیم مدامی, شاہ زیب بھائی ہمارا, میں خادم کو وسیم مدامی کہتا ہوں. جی اچھا.
یہ دیکھیں بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دو دن یا کوئی ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 20-25 سال کا مسئلہ ہے۔ ہاں بادامی صاحب، ہم نے ان 25 سالوں میں ان کی میزبانی کی ہے، ان کی نوکری کی ہے، ان کی چاکری کی ہے، ان کے نخرے اٹھائے ہیں، ان کی امداد کی ہے، ان کو ہر قسم کی سمگلنگ کرنے کے موقع بھی فراہم کیا ہے۔ یعنی وہ کون سا ناز نخرہ جو ہے جو ہم نے ان کا اٹھایا نہیں ہے؟ ہم نے ان سے مذاکرات بھی کیے ہیں، بار بار کیے ہیں۔ ہر بار انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اب ہم جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا آئیں بسم اللہ۔ ہم نے ان کا 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بندہ رکھا ہوا ہے۔ افغان باشندوں کو یہاں پہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ کہ اس کے باوجود ہم اب اپنے پیاروں کے، اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھائیں گے۔ ویسے سادہ سوال ہے، یہ بظاہر بڑا بالکل سادہ ہے، اب لیکن اس کا یہ کیوں انتہا باز ہے۔ نہیں آ رہے؟ آپ نے کہا کہ ہم نے اتنے سال یہ کیا، ہوسٹ کیا، وہ کیا، وہ کیا، کیوں باز نہیں آ رہے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو وجہ؟ یہ کوئی ان کی یہ نسلاً جو ہے نا ان میں خرابی ہے۔ یہ کوئی ایسی فطرت کے لوگ ہیں کہ یہ باز آ نہیں سکتے، اور اب ہم نے اس سے جو ہے نا وہ بالکل توبہ کر لی ہے کہ اب جو ہے وہ جو ہو سو ہو، لیکن یہ ہے کہ اب ہم ان کو اس معاملے پہ قطعاً کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ یہ اس سے باز آ جائیں تو پھر شاید وہ ساری جو ان کی نوکری، میزبانی اور غلامی ہم کرتے رہیں، بے شک وہ پھر ہم دوبارہ کر لیں گے، لیکن یہ شرط ہے، ہم اب فردر جو ہے وہ جنازے نہیں اٹھائیں گے۔